أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں ساری میری پیاری دینی بہنیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. کل ہم نے پڑھا تھا غوئن کا مخرج. غوئن حلق ایک ہی حصے سے ادا ہوتا ہے جو منہ کی جانب واقع ہوتا ہے. اور غوئن کی ادائیگی کے لیے کون سی صفت تھی کہ اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، مخرج سے ہلانا نہیں ہے، پر پڑھنا ہے ہم نے اس کو. حمزہ زبر، حمزہ کے اوپر زبر، پھر آگے غوئن ساکن. ٹھیک ہے، میں نے جوڑ نکالنے کے لیے یہ بھی بہت ہی آسان طریقہ نکالا ہے آپ لوگوں کے لیے، جو کہ کافی سارے اداروں میں پڑھایا بھی جاتا ہے. کافی اداروں میں جوڑ نکالنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ حمزہ اور غین کو ملا کے پھر زبر بولا جاتا ہے. لیکن یہ کچھ لوگوں کے لیے جن کو زیادہ علم نہیں ہے تجوید کا یا قرآن کا، ان کے لیے کنفیوزنگ ہوتا ہے کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے تو حمزہ زبر غوئن ہونا چاہیے، نہ کہ حمزہ غوئن زبر ہونا چاہیے. غوئن کے اوپر زبر نہیں ہوتی. لیکن کافی سارے مدارس اور تعلیمی اداروں میں دینی اداروں میں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے. ہماری بحث یہ نہیں ہے کہ کس طرح سے جوڑ نکالا جائے. جن کو اس طرح سے آسان لگتا ہے کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، آگے غوئن ساکن ہے، حمزہ زبر غوئن، وہ اس طرح پڑھ لیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حمزہ زبر غوئن او، حمزہ زیر غوئن ایو، پر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور حمزہ پیش غوئن او. آج ہم پڑھیں گے فا کا مخرج. فا کا مخرج جب اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے، اور ہونٹ کا اندر والا گیلا حصہ، ٹھیک ہے، باہر والا نہیں. جب اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے. اب فا کا مخرج ہم دیکھ لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں کس طرح ادائیگی ہوگی. فا کو ساکن کرنا ہے اور فا سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر زیر اور پیش لگائیں گے. حمزہ زبر فا اف، حمزہ زیر فا اف، حمزہ پیش فا اف. ٹھیک ہے، جو فا ہے وہ ہم ایشین لینگویج میں بھی، اردو میں بھی اسی طرح سے پڑھتے ہیں جیسے ہم عربی میں پڑھتے ہیں. اس میں ہم سے الحمدللہ کوئی مسٹیک نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے فا کے ساتھ ہم آج اگلا مخرج بھی پڑھیں گے جو ہے قوف. قوف کا مخرج زبان کی جڑ جب کوے یعنی لحات کے قریب نرم تالو سے لگے تو قوف ادا ہوتا ہے. قوف کی آواز پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس ڈیفینیشن میں جو ہم نے قوف کا مخرج پڑھا، ہم نے دیکھا کہ دو ورڈز یوز ہوئے، ایک کوا اور ایک لحات. جو ہمارے حلق کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے اس کو ہم کوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو عربی میں لحات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری زبان کی جڑ ٹکرائے گی اوپر لحات کے قریب نرم تالو سے، یعنی کہ بالکل اس کوے کے قریب والے تالو سے جو سافٹ والا حصہ ہے اس سے ٹکرائے گی تو قوف ادا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے پر بھی کرنا ہے. تو ہم اس کا مخرج چیک کر لیتے ہیں. حمزہ زبر قوف اق، حمزہ زیر قوف اق، حمزہ پیش قوف اق، اق اق اق. تو آپ نے خود ہی نوٹ کیا کہ اس کے اندر ہم نے ایک اور صفت ہے قوف کی کہ ہم نے اس پہ قلقلہ بھی کرنا ہے، اپنے مخرج سے ہلانا بھی ہے، ٹکرانے کے بعد جدا بھی کرنا ہے. ہم نے زبان کی جڑ کو اوپر لحات کے قریب نرم تالو سے جب ٹکرائیں گے تو اس کو جدا بھی کرنا ہے. اق اق اق. ٹھیک ہے جی. اور اس کو کاف کے ساتھ ہم کیسے فرق کریں گے؟ قوف اور جو کش والا کاف ہے، دو نقطہ قوف اور کش والی کاف.
میرے بولنے سے بھی آپ کو ڈفرینس فیل ہو رہا ہوگا. تو ہم کاف کا مخرج بھی ایزی ہے، جیسے فا کا ایزی تھا ہم فا کو بھی ٹھیک پڑھتے ہیں، اور کش والی کاف کو بھی ہم اردو میں بھی اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے ہم عربی میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کاف کا مخرج ہم اس کی بھی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. کش والی کاف کا مخرج: زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سخت تالو سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے. کاف کی آواز باریک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو اس کا فرق پتہ چلا. قوف کیسے ہم نے پڑھنا ہے؟ لحاظ کے قریب جو نرم تالو ہے بالکل اس کے یعنی کہ آگے سرے حلق کے اندر ہم نے زبان کی جڑ کو ٹکرانا ہے، اور جو کاف ہے کش والا کاف ہے اس میں تھوڑا سا آگے منہ کی جانب والا جو سخت حصہ ہے تالو کا اس کے ساتھ ٹکرائے گی. ٹھیک ہے، زبان کی جڑ. کاف حمزہ زبر کاف اک، حمزہ زیر کاف اک، حمزہ پیش کاف اک، اک اک اک. اس میں دو چیزیں آپ لوگ نوٹ کر رہے ہوگے. ایک تو یہ کہ اس میں کلکلہ نہیں ہے. اک کاف کش والی کاف کو ہم نے کلکلہ نہیں کرنا ہے، اس کا ہم نے ڈفرینس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. باریک پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسمائل والے سٹائل میں ہونٹوں کو اسٹریچ کرنا ہے، پھیلانا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے دونوں قوف کی پریکٹس کرنی ہے اچھے سے، اور فا کا مخرج. 3 مخرج آج ہم نے پڑھ لیے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر اس کا زیادہ برڈن نہیں ہوگا. فا بھی بہت آسان ہے، اف اف اف، اور جو کش والی کاف ہے وہ بھی بہت زیادہ آسان ہے، اک اک اک. ہلانا نہیں ہے اس کو مخرج سے دونوں کو. ٹھیک ہے، اور جو 2 نقطوں والی کاف ہے وہ ہم نے پر پڑھنی ہے. یہی ہم آج تک اگر ہم نے تجوید نہیں سیکھی تھی تو یہی ہم فرق کرتے تھے اس میں کہ ہم دونوں کاف کو کاف ہی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں ہم نے کتنے تبدیلی حرف والی غلطیاں ہم سے ہو گئی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں پوری امید ہے کہ کیونکہ ہم نے انجانے میں وہ غلطیاں کیں کہ ہم نے قوف کو بھی کاف کی طرح ہی پڑھا. جیسے قلب لکھا ہوا تھا ہم نے اس کو کل بھی پڑھتے رہے ہیں کیونکہ ہمیں ڈفرینس پتہ نہیں تھا. لیکن آج سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ خاص کرم ہوا ہے، ہم سب سیکھنے والوں پہ، کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ قوف اور کاف میں فرق ہے. تو ہم نے حروف کو تبدیل نہیں کرنا، یہ لحن جلی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ نے زیادہ پریکٹس 2 نقطوں والی قوف کے اوپر کرنی ہے. ٹھیک ہے، کلکلہ بھی کرنا ہے، پر بھی کرنا ہے. اقو پر صحیح ہونٹوں کو گول رکھنا ہے آخر تک. ٹھیک ہے، اقو اقو اقو. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کے نیکسٹ پارٹ کی طرف، جو کہ بہت ہی پیارا پارٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں. اور ہم سنتیں پڑھ رہے تھے کھانے اور پینے کی سنتیں. ٹھیک ہے، ہم نے 13 سنتیں پڑھ لی تھیں. 13ویں سنت ہم نے یہ پڑھی تھی کہ ہم نے کھانا کھلانے والے کو دعا دینی ہے. بہت ہی پیاری دعا ہے. اللہم اطعم، اے اللہ آپ اس کو کھلائیے، من اطعمنی جس نے مجھے کھلایا، وسقی اور پلائیے اس کو، من سقانی جس نے مجھے پلایا، مجھے سیراب کیا. اچھا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر کھانا کھا کے ہم نے دعا پڑھی ہے اور کھانا دوپہر کا تھا تو ہم تھوڑی دیر ریسٹ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک سنت ہے ہمارے پیارے رسول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسے کیلولہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی مسنون عمل ہے. آج ہم پڑھیں گے کھانے اور پینے کی سنتوں میں سے سنت نمبر 14. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی یا کچھ اور دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں پیتے تھے اور آخر میں الحمدللہ کہتے تھے. ٹھیک ہے، مفہوم ہے حدیث کا، اور ریفرنس اس حدیث شریف کا بھی صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف دونوں صحیح ہیں ان میں ہے. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ اس کو بھی ہم فالو کرتے ہیں اپنی روزمرہ روٹین میں. کہیں بے دھیانی میں اگر ہمیں کچھ عادت سی پڑ گئی ہے کہ ہم لیفٹ ہینڈ میں اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ کے کوئی چیز کھاتے یا پیتے ہیں تو اس کو اپنے فوراً ترک کر دینا ہے انشاءاللہ العزیز. دائیں ہاتھ سے پکڑنا ہے پینے کی چیز کو، بسم اللہ شروع میں پڑھنی ہے، 3 سانس میں پینا ہے اور آخر میں الحمدللہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، کتنے سٹیپس ہو گئے؟ نمبر 1 دائیں ہاتھ میں پکڑنا ہے، نمبر 2
بسم اللہ پڑھنی ہے، نمبر 3 سانس میں پینا ہے، نمبر 4 الحمدللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ بھی تھا کہ بیٹھ کے پینا ہے، لیکن کوئی جگہیں ایسی ہمیں مل جاتی ہیں جہاں پر ہم بیٹھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کوئی بھی مجبوری ہے کہ ہم بیٹھ نہیں سکتے تو کھڑے ہو کے بھی پینے میں اتنی کوئی سخت ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ جگہوں پہ کچھ علماء نے بڑا سختی سے اس چیز کو منع کیا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا دین آسانی کا دین ہے۔ کوئی بھی پرابلم ہے اور ہم بیٹھ کے پانی نہیں پی سکتے تو ہم کھڑے ہو کے بھی پی سکتے، ٹھیک ہے۔ اور کھانے پینے کی سنتوں میں سنت نمبر 15، یہ لاسٹ سنت ہے، ہم وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ جو آپ نے ہم کو دیا ہے اس میں برکت ڈالیے اور مزید عطا فرمائیے۔ اس حدیث شریف کا ریفرنس ہے ترمذی اور ابو داؤد، دونوں میں یہ حدیث ملے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، موسٹلی لوگوں کو ماشاءاللہ آتی بھی ہے، جن کو نہیں آتی انہوں نے کوشش کر کے یہ دعا یاد کرنی، اور جب بھی دودھ پینا ہے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم بارک لنا فیہ، اے اللہ اس میں یعنی دودھ میں ہمیں برکت، ہمارے لیے برکت ڈال دیجئے، وزدنا منہ اور مزید عطا فرمائیے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔